سوچ بالکل غلط ہے کہ عمران خان کوئی دیانتدار آدمی ہے. عمران خان نے سالہ سال سے کبھی اپنا گھر خود نہیں چلایا. ابتدا کے اندر یہ جہانگیر ترین والے لوگ 30 لاکھ روپیہ ماہوار وہاں دیا کرتے تھے، پھر یہ ہوا 50 لاکھ روپیہ ماہوار وہاں دینا شروع کیا. جسٹس وجی الدین صاحب، سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے ایسی باتیں نہ کریں. پہلے بہت سارے لوگ عمران خان کے اوپر ایسی باتیں کر کے اپنے آپ کو بےعزت کروا چکے ہیں اور نجی محفلوں میں معافی کا اظہار کرتے ہیں. عمران خان کا گھر جہانگیر ترین کے پیسوں سے چلتا تھا. جسٹس ریٹائرڈ وجی کے الزامات کے تیروں پر جہانگیر ترین وزیر اعظم عمران خان کی ڈھال بن گئے. کہا کہ عمران خان کا گھر چلانے کے لیے کوئی پیسہ نہیں دیا، ہاں پارٹی چلانے کے لیے ضرور دیا. جسٹس ریٹائرڈ وجی اپنے الزام پر ڈٹ گئے. بولے ایسا پیسہ کیش دیا جاتا ہے، لین دین کا کوئی ثبوت نہیں چھوڑا جاتا. جہانگیر ترین کے عمران خان سے تعلقات کوئی خراب نہیں. شوگر کمیشن کی رپورٹ بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی. شہباز گل نے کہا کہ پہلے بھی بہت لوگ بے عزت ہو چکے. عمران خان نے تو مفت میں اپنے گھر کا ایک حصہ پارٹی کو دیا، آج بھی وہاں پارٹی سیکریٹریٹ ہے. جسٹس ریٹائرڈ وجی الدین کو قانونی نوٹس بھیجنے کی دھمکی دے دی. جسٹس ریٹائرڈ وجی کا پلٹ کروار قانونی نوٹس کا انتظار. کہا کہ ان کی ایسی جرت کے نوٹس بھیجیں، ذرا بھیجیں تو صحیح، پھر دیکھیں گے. چینی بنانے والوں نے چینی مہنگی کرنے کے لیے گٹھ جوڑ کیا، انہیں سزا دی جائے. حکومتی کمیٹی کی سفارش، سزا کس کو دی جائے؟ قاتل بنایا کس نے؟ رپورٹ خاموش. کسی کا نام نہیں لیا، کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا. وزیر اعظم نے کابینہ میں پیش رپورٹ پبلک کر دی. کہا 3 ہفتوں میں اس رپورٹ پر عوامی رائے لی جائے. رپورٹ میں میڈیا کے ذریعے لوگوں کو چینی کم استعمال کرنے کی آگاہی دینے اور قاتل کے خلاف کارروائی کے لیے مسابقتی کمیشن کو طاقتور بنانے کی سفارش. رہنما پی ٹی آئی فیصل وابڈا کہہ چکے ہیں کہ چینی اسکینڈل میں نفع کمانے والے چند لوگوں کو سزا دی گئی، پالیسیاں بنانے والوں کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. منافقین کا عمران خان کو کچھ تو خود علم ہے، کچھ نام انہوں نے بھی وزیر اعظم کو دے دیے ہیں. اسکینڈل مس رپورٹڈ ڈیفینیٹلی ہوا ہے چینی کے کیس کے اندر، کیونکہ بار بار چینجز ہوئی. اس کے اندر کابینہ کے اندر بریفنگ کی گئی کہ سرپلس ہو گئی ہے، تو آپ نے ایک آدمی کو فکس کر دیا یا اس میں 2-4 آدمیوں کو آپ نے فکس کر دیا کہ انہوں نے نفع کمایا. لیکن ان کو نفع کمانے کے لیے جو پالیسیز جنہوں نے اپروو کروائی ان کے اوپر بھی اتنی ہی بڑی سزا بنتی ہے جتنی نفع بنانے والوں کے اوپر ہے. الیکشن کمیشن کے ڈسکا کے ضمنی انتخاب سے متعلق رپورٹ پر تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی. کمیٹی واقعے میں ملوث افسران کے خلاف تحقیقات کرے گی. ڈسکا واقعے کی رپورٹ کے مطابق افسران بدعنوانی اور غیر قانونی کاموں میں ملوث تھے. اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے تحقیقات میں ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز محمد اقبال کو الیکشن عمل میں ہیرا پھیری کے لیے اجلاسوں میں شرکت کا ذمہ دار قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ اسی ہاؤس میں ہونے والے اجلاسوں میں فردوس عاشق آوان بھی شریک ہوئی تھی. انتخابی بے ضابطگیوں کے بعد ڈسکا میں الیکشن دوبارہ ہوئے تھے، جس میں مسلم لیگ نون کی نوشین افتخار نے تحریک انصاف کے علی عزت ملہی کو شکست دی تھی. بھنگ ہیروئن سے کم خطرناک نشہ ہے، انسانی اعصاب کے لیے قوت بخش ہے. بھنگ میں تو بہت سی بیماریوں کا علاج ہے. منشیات کے ملزمان کی سزاؤں سے متعلق کیس میں سپریم کورٹ کے ریمارکس. عدالت میں وکیل خواجہ حارث نے بتایا کہ سینٹ کمیٹی منشیات کے ملزمان سے متعلق قانون سازی کر رہی ہے. نئی قانون سازی میں مختلف منشیات کی نوعیت کے مطابق سزائیں ہوں گی. جسٹس سجاد علی شاہ نے کہا کہ پہلے بھنگ اور ہیروئن کی سزا برابر تھی، اگر بھنگ اور ہیروئن کی سزا الگ الگ کی جا رہی ہے تو یہ خوش آئند ہے. جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے کہا کہ مختلف ممالک میں بھنگ کو دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. جسٹس جمال خان مندوخیل بولے اب تو حکومت بھی بھنگ پر پالیسی بنا چکی ہے. 7 رکنی لاج بینچ نے سینٹ کمیٹی میں منشیات کے ملزمان سے متعلق قانون سازی پر پیش رفت سے متعلق رپورٹ طلب کر لی.
بیٹے جنید صفدر کی شادی میں والدہ مریم نواز توجہ کا مرکز، ہر لہنگے میں مرکز نگاہ بنی رہی، شان سے بارات لے کر گئیں بہو بیالائی، مریم کے چچا شہباز شریف اور دولہے کے ماموں حمزہ شہباز کی بھی شرکت، نون لیگ کے دیگر رہنما بھی شریک ہوئے، مریم نواز کو مبارکباد دی، شادی میں دودھ پلائی کی رسم بھی ہوئی، جنید صفدر کا ولیمہ 17 دسمبر کو جاتی عمرہ میں ہوگا۔ صفدر امان صاحبہ کے بیٹے کی شادی کی خوشی میں جو یہاں پہ ان کی ترجمان ہیں عظمیٰ بخاری صاحبہ، ان کے لیے میں لے کے آیا ہوں، کیونکہ وہ بڑی خوش ہوتی ہیں اپنے لیڈر اور اپنی بیگم صفدر امان صاحبہ کی خوشی میں، تو میں نے کہا چلو ان کی خوشی میں ہم بھی شریک ہوتے ہیں۔ مٹھائی لایا تھا، آپ آئی ہیں، میں بیگم صفدر امان صاحبہ کے بیٹے کی شادی میں خوشی میں پنجاب کے وزیر جیل خانہ جات فیاض الحسن چوہان جنید صفدر کی شادی کی خوشی میں مٹھائی لے کر پنجاب اسمبلی پہنچ گئے، کہا بیگم صفدر اوان کے بیٹے کی شادی کی خوشی میں مٹھائی لائے ہیں، عظمیٰ بخاری جب بھی پنجاب اسمبلی آئیں گی انہیں مٹھائی کھلائیں گے۔ فیاض چوہان نے عظمیٰ بخاری کو فون کر کے جنید صفدر کی شادی کی مبارکباد بھی دی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا گیا، پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے فی لیٹر کمی، نئی قیمت 140 روپے 82 پیسے فی لیٹر ہوگی، ڈیزل کی قیمت 5 روپے فی لیٹر کمی کے بعد 137 روپے 62 پیسے فی لیٹر ہوگی، لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے 1 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی، مٹی کے تیل کی قیمت میں 7 روپے فی لیٹر کمی کی گئی ہے، نئی قیمت 109 روپے 53 پیسے فی لیٹر ہوگی۔ اقلیتوں کے ساتھ سلوک نے پاکستان کا امیج خراب کیا، اقلیتوں کے حقوق اور مذہبی آزادی کے لیے آواز اٹھائی جائے گی، پاکستان کو کہا جائے گا کہ صحافی اور انسانی حقوق کے نمائندوں کو ہراساں نہ کیا جائے، پاکستان کے لیے نامزد امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کا سینٹ کمیٹی میں بیان، کہا بطور سفیر پاکستان پر زور دیں گے کہ دہشت گرد گروہوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کرے، پاکستان اور امریکہ القاعدہ، داعش اور تحریک طالبان پاکستان کے خلاف مل کر کام کریں گے، پاکستان پر زور دیا جائے گا کہ لشکر طیبہ اور جیش محمد کے خلاف بھی کارروائی کرے، خطہ کسی اور تنازع کا متحمل نہیں ہو سکتا، پاکستان اور بھارت کے مابین تناؤ کم کرنے پر کام کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ سیالکوٹ کے واقعے نے ہمیں شرمندہ کیا، دنیا میں ہمیں انتہا پسندی کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، انتہا پسندی نے پاکستان کی بنیادیں ہلا دی، ملک کی سب سے زیادہ دشمن انتہا پسندی اور دہشت گردی ہے، دوسرے مذاہب کے لیے ہمارے دل میں عزت نہیں ہوگی تو ہم انسان کہلانے کے لائق نہیں۔ پہلے دسمبر اور اب جنوری، ملک بھر کے تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تعطیلات کب ہوں گی اب تک فیصلہ نہ ہو سکا، NCOC میں موسم سرما کی تعطیلات جنوری میں کیے جانے پر اتفاق کر لیا گیا، چھٹیاں کب کس نے کرنی ہے فیصلہ صوبائی حکومتوں سے مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ کا ملک بھر میں نجی یونیورسٹیز کے غیر قانونی کیمپس بند کرنے کا حکم، HEC کو غیر قانونی کیمپس سے پاس ہونے والے طلبہ کو مخصوص طریقے سے ڈگریز دینے کی ہدایت، طلبہ کی اپیل پر سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے ریمارکس دیے کہ HEC نے کئی بار پرائیویٹ یونیورسٹیز کو غیر قانونی کیمپس پر الرٹ جاری کیے، وفاق اور صوبائی حکومتوں نے ہائر ایجوکیشن کمیشن سے کوئی تعاون نہیں کیا، عدالت کے سامنے سوال تھا کہ کیا پرائیویٹ یونیورسٹیز ذیلی کیمپس بنا سکتی ہیں یا نہیں، HEC نے واضح کر دیا کہ یونیورسٹیز کو حدود سے باہر کیمپس قائم کرنے کی اجازت نہیں، نوجوان نسل کو اعلیٰ تعلیم کی فراہمی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، عدالت میں نجی یونیورسٹیز کے وکیل نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ میں طلبہ اپنی ڈگریز کے لیے گئے تھے، عدالت نے کیمپسز کو کیوں غیر قانونی قرار دیا، عدالت نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے درست اور حقائق پر مبنی فیصلہ دیا، طلبہ نے HEC کی جانب سے غیر قانونی کیمپسز سے ڈگریز جاری نہ کرنے پر عدالت سے رجوع کیا تھا۔ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد ملک بھر میں نجی یونیورسٹیز کے غیر قانونی کیمپسز میں زیر تعلیم طلبہ کے مستقبل پر سوالیہ نشان لگ گیا، ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ویب سائٹ کے مطابق پنجاب میں 97، سندھ میں 36، خیبر پختونخوا میں 11، آزاد کشمیر میں 3 اور اسلام آباد میں ایک غیر قانونی یونیورسٹی یا یونیورسٹی کا غیر قانونی کیمپس موجود ہے۔
کرپشن پر نکالے گئے ملازمین کو پارلیمنٹ کیسے بحال کر سکتی ہے؟ بحالی کے قانون میں کرپشن پر نکالے گئے ملازمین کو تحفظ حاصل نہیں تھا۔ برطرف ملازمین کی بحالی کے کیس میں سپریم کورٹ کے ریمارکس۔ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ وزیر اعظم نے گریڈ 1 سے 7 کے ملازمین کو بحال کرنے کی ہدایت دی ہیں۔ 8 سے 17 گریڈ کے ملازمین کا فیڈرل پبلک سروس کمیشن ٹیسٹ لے گا۔ جو ملازمین ٹیسٹ پاس کریں گے انہیں مستقل کر دیا جائے گا۔ ٹیسٹ کلیئر ہونے تک ملازمین ایڈ ہاک تصور ہوں گے۔ عدالت نے کہا کہ تجاویز پر غور کر کے کل اپنی رائے دیں گے۔ سرکاری محکموں کے برطرف ملازمین کا سپریم کورٹ میں پیش تجاویز کے خلاف پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر احتجاج۔ کہا بحالی کے لیے دی گئی تجاویز قبول نہیں۔ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کے کانوکیشن میں خاتون پروفیسر نے وزیر اعظم کے معاملے خصوصی شہباز گل سے ڈگری لینے سے انکار کر دیا۔ تقریب میں کالج کی خاتون پروفیسر کا نام پکارا گیا مگر وہ اسٹیج پر نہ آئیں۔ ایک صحافی نے جب شہباز گل سے سوال کیا کہ خاتون پروفیسر نے ٹویٹ کے ذریعے آپ سے ڈگری لینے سے انکار کیا ہے تو شہباز گل بولے ملک میں جمہوریت ہے، ہر ایک کو حق حاصل ہے۔ جو خاتون آج ڈگری لینے گھر سے نہیں آئی وہ خواجہ سعد رفیق کی عزیزہ ہیں۔ ایسی گھٹیا سیاست کے لیے طالب علموں کا استعمال افسوسناک ہے۔ پریشان ہے کہ کراچی میں وہ حالات کیسے پیدا ہوں جب یہ دوبارہ اپنے بیلٹ باکسز کو بھریں۔ کراچی میں وہ حالات کیسے پیدا ہوں کہ مرا ہوا آدمی قبر سے بھی ووٹ ڈال رہا ہو۔ بلاول بھٹو صاحب بلکہ بلاول زرداری صاحب، ابھی آپ کی عمر ہی کتنی ہے؟ بچے ہیں آپ، جتنی آپ کی عمر ہے اتنی تو ہم نے جیلیں کاٹی ہیں جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں، جب سے نہیں، جب سے پیپلز پارٹی بنی ہے یہ وڈیرا گینگ بنا ہے۔ سندھ بلدیاتی بل کے معاملے پر پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان لفظوں کی جنگ تیز۔ سعید غنی نے کہا ایم کیو ایم والے کراچی کو پھر ہائی جیک کرنا چاہتے ہیں۔ ایم کیو ایم پریشان ہے کہ وہ حالات کیسے پھر سے پیدا ہو جائیں کہ مرا ہوا آدمی قبر سے ووٹ ڈال سکیں۔ ایم کیو ایم پیٹرول اور گیس کے مسائل پر کیوں نہیں بولتی؟ ایم کیو ایم کے عامر خان نے بلاول کو ہدف بنایا۔ کراچی کے ریگل چوک پر مظاہرے سے خطاب میں کہا کہ بلاول آپ بچے ہیں، جتنی آپ کی عمر ہے اتنے برس ہم نے جیلیں کاٹی ہیں۔ صوبائی وزیر ناصر شاہ کا عامر خان کو جواب، کہا عامر خان بتائیں بوری بند لاشیں کون دیتا تھا؟ سٹی کورٹ میں وکیلوں کو کس نے زندہ جلایا؟ ایم کیو ایم کے خلاف تو جنگی جرائم جیسے کیس چلنے چاہیے۔ دوائیاں ملتی نہیں ہیں، اس کے اوپر ایک بالکل فضول ایک مہم بنا دی جاتی ہے کہ یہ قیمت میں اضافہ ہو گیا۔ آپ دیکھیں نا اگر 3 روپے قیمت ہے 7 روپے ہوگی تو کیا قیمت آ گئی۔ نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب نے وزیر اطلاعات فواد چودھری کے دواؤں کی قیمت میں اضافے سے متعلق بیان کو بے حسی کی انتہا قرار دے دیا۔ کہا 100% مہنگائی کر کے 30% رعایت کا جھوٹ قوم کے ساتھ سنگین مذاق ہے۔ قوم مہنگائی سے مر رہی ہے لیکن اس حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران صاحب استعفیٰ دیں گے تو عوام کو فرق ضرور محسوس ہوگا، عوام کو اس تباہی سے نجات مل جائے گی۔ لے کے رات تک گیس بند ہوتی ہے، کوئی چولہا نہیں آن ہوتا ہے۔ یہ بازار سے کھانی پڑتی ہیں، نہ سالن بنتا ہے نہ کچھ بنتا ہے۔ بچوں کے لیے کھانا بنانا ہے وہ نہیں بنا سکتے۔ ہوٹل پہ جائیں کہ چلیں وہاں سے کوئی نان لے آئیں، وہاں پہ بھی لائنیں لگی ہوتی، بل اتنے زیادہ دے دیتے ہیں۔ میں کہتی ہوں اس حکومت کا بیڑا غرق ہو۔ ملک کے مختلف شہروں میں گیس کی قلت برقرار۔ کراچی میں کھارا درلیاری، لائنز ایریا، گلستان جوہر، گلشن اقبال اور ڈالمیا میں گیس پریشر میں کمی کی شکایت۔ حیدرآباد میں بھی گیس کی غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ اور کم پریشر سے شہری پریشان۔ بہاولپور میں 18 سے 20 گھنٹے گیس کی لوڈ شیڈنگ۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے کئی شہروں میں گیس کے بغیر سخت سردی کا موسم شہریوں کے لیے کڑا امتحان بن گیا۔ تمام جو گیس شہروں میں ہے وہ سبسیڈائزڈ گیس ہے اور اس کا بوجھ 78% ان لوگوں کے اوپر آ رہا ہے جو کہ جن کے پاس گیس نہیں ہے۔ ڈیفینیٹلی یہ لمبا عرصہ نہیں چل سکے گا۔ گیس 9% ہمارے ہاں ہر سال ڈپلیٹ ہو رہی ہے۔ آپ کے پاس چند سالوں میں گیس نہیں رہے گی۔ ملک میں گیس نہیں، لوگوں کا کھانا پکانا محال ہو گیا۔ وفاقی وزیر کہہ رہے ہیں کہ گیس کے ذخائر ختم ہو رہے ہیں، کچھ برسوں میں بالکل ختم ہو جائے گی۔
لیکن وفاقی کابینہ نے اسلام آباد میں نئے گیس کنیکشنز پر سے پابندی اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ کابینہ نے گیس و بجلی کنیکشنز پر پابندی سے متعلق رپورٹ 21 دسمبر تک طلب کر لی۔ کابینہ اجلاس میں اسد عمر نے معاملہ اٹھایا۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز کو ریگولرائز کرنے سے متعلق بھی ہدایات جاری۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ جو سوسائٹیز قانونی معیار پر پورا اترتی ہیں ان کو ریگولرائز کیا جائے۔ گوادر کو حق دو تحریک کا دھرنا 31ویں دن بھی جاری۔ وزیر اعظم کے نوٹس لینے کے کئی دن بعد اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا گوادر والوں کی حمایت میں بیان سامنے آ گیا۔ کہا حکومت گوادر کے عوام کی آواز سنے، مسائل فوری حل کرے۔ ان کا احتجاج ملک میں نئے باپ کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق کی جدوجہد میں اہم واقعہ ہے۔ خواتین کے لیے خوشخبری، آسان فائنانس اسکیم آ گئی۔ بغیر ضمانت 1 کروڑ روپے قرضہ مل سکے گا۔ ٹیکس میں بھی 25% چھوٹ ملے گی۔ کابینہ نے ایس ایم ای پالیسی منظور کر لی۔ نئے کاروبار کے لیے این او سیز کے چکر سے بھی آزادی مل گئی۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار خسرو بختیار کی پریس کانفرنس، کہا پیداواری سیکٹر کے لیے 10 کروڑ کے کاروبار کے لیے ٹرن اوور ٹیکس کم کر دیا۔ ایس ایم ایز کے لیے پالیسی 5 سال کی ہوگی، 30 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ امید ہے دنیا افغانستان سے الگ رہنے کی غلطی نہیں دہرائے گی۔ عالمی برادری افغانستان کے کمزور لوگوں کی مدد کرے۔ انسانی بحران سے بچانے کے لیے افغانستان کی ہر ممکن مدد کریں گے۔ افغانستان کو ضرورت کے وقت تنہا چھوڑنا کسی کے مفاد میں نہیں ہوگا۔ حکومت پاکستان نے افغان عوام کی مدد کے لیے 5 ارب روپے کی امداد مختص کی ہے۔ افغان صورتحال پر اجلاس کے دوران وزیر اعظم عمران خان نے ہدایت کی کہ افغان عوام کو امداد دینے والے بین الاقوامی اداروں کو سہولیات فراہم کی جائیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ کے خلاف خانیوال ضمنی انتخابی مہم کے دوران مقدمہ درج۔ عطا تارڑ نے لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ سے 5 دن کی عبوری ضمانت حاصل کر لی۔ عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ خانیوال ضمنی الیکشن میں پیپلز پارٹی تحریک انصاف کی بی ٹیم کے طور پر سامنے آئی ہے۔ خانیوال میں پی پی 206 کے ضمنی انتخابات کل ہوں گے۔ نشست مسلم لیگ نون کے نشاط احمد ڈہا کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی، لیکن اس حلقے پر نشاط احمد ڈہا کی اہلیہ نورین نشاط ڈہا پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں۔ ملک کے مختلف شہروں میں سردی رنگ جمانے لگی۔ مری میں برف باری سے موسم حسین، بڑی تعداد میں سیاحوں نے مری کا رخ کیا۔ کالام اور مالم جبہ میں برف باری، کوئٹہ کلات اور جوب میں رواں موسم کا سرد ترین دن۔ شدید سردی کے باعث کوئٹہ کی سڑکوں پر جمع پانی جم گیا۔ کراچی میں بھی ٹھنڈ میں اضافہ، آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لیہ میں -12، کلات -9، کالام -8، سکردو کوئٹہ -7، گلگت -3، اسلام آباد اور پشاور میں 2، لاہور میں 5 اور کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ پنجاب فضائی آلودگی اور دھند کی لپیٹ میں، لاہور ایئرپورٹ پر دھند اور اسموگ کے باعث متعدد ملکی اور بین الاقوامی پروازیں تاخیر کا شکار یا منسوخ کر دی گئیں۔ شدید دھند کے باعث موٹر وے M2 کو لاہور سے شیخوپورہ تک اور M3 کو لاہور سے سمندری تک بند کر دیا گیا۔ گوجرا میں دھند کے باعث اسکول وین ٹرالی سے ٹکرا گئی، 2 بچے زخمی ہو گئے۔ مانگا میں کنٹینر روہی نالے میں گر گیا، ڈرائیور محفوظ رہا۔ شیخوپورہ میں کئی فیڈر ٹرپ کر گئے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور پہلے نمبر اور دہلی دوسرے نمبر پر رہا۔ کراچی میں گرین لائن کے آزمائشی سفر کی تیاری، ترقیاتی کام جاری، سیڑھیاں تعمیر کی جا رہی ہیں۔ آرائش رنگ و روغن کا کام بھی زوروں پر۔ گرین لائن بس کا 25 دسمبر سے 10 دن کے لیے آزمائشی سفر کا آغاز ہوگا۔ جنوری سے گرین لائن شہریوں کے لیے کھول دی جائے گی۔
کراچی کے علاقے مبینہ ٹاؤن میں شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ، پولیس نے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا ہے کہ ہیلتھ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں تاخیر قابل برداشت نہیں۔ انہوں نے عوام کی سہولت کے پیش نظر منصوبوں کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا فون، چودھری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی، دعا کی کہ اللہ تعالیٰ چودھری شجاعت حسین کو جلد اور مکمل صحتیابی عطا فرمائے۔ مسلم لیگ کاف کی اعلامیے کے مطابق سابق وزیر اعظم نواز شریف اور سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بھی پرویز الہی کو فون کر کے چودھری شجاعت کی خیریت دریافت کی۔ پرویز الہی نے اپنی اور چودھری شجاعت کی جانب سے نواز شریف کو جنید صفدر کی شادی پر مبارکباد دی۔ پیپلز پارٹی کی رہنما شہریار رحمان کہتی ہیں کہ توانائی کا بحران سپلائی کی وجہ سے نہیں، حکومتی نااہلی اور بدترین گورننس کی وجہ سے ہے۔ توانائی پالیسی کی عدم موجودگی اور اداروں میں رابطے کے فقدان کے باعث لوگ لکڑیوں پر کھانا پکانے پر مجبور ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان سے چیئرمین سرمایہ کاری بورڈ اصفر احسن کی ملاقات، وزیر اعظم کو سرمایہ کاری بورڈ میں جاری اصلاحات اور تنظیم نو پر بریفنگ۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ سرمایہ کاری بورڈ آئندہ سال بین الاقوامی سرمایہ کاری سمٹ اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے بھی ایک علیحدہ سرمایہ کاری سمٹ منعقد کرنے جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے سرمایہ کاری بورڈ سے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تعیناتی کے لیے تجاویز طلب کر لی۔ معاون خصوصی شہباز گل نے کہا ہے کہ جنید صفدر ہمارا بھانجا ہے، اچھا لگ رہا تھا، ہماری بہن مریم بھی کوئی شک نہیں اچھی لگ رہی تھی۔ جنید کا ڈریس دیکھیں، مریم کا دیکھیں، صفدر کو بھی کوئی اچھا ڈریس پہنا دیتے۔ صفدر کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہیں سے بیرا پکڑ کے لائے ہیں۔ جنید کی شادی کے موقع پر سب نے بھارتی گانے گائے، پاکستانی گانا بھی گا لیتے۔ برطانیہ کی آج سے تمام 11 ممالک کو سفری پابندیوں کی ریڈ لسٹ سے نکالنے کا اعلان۔ برطانوی وزیر صحت کا کہنا ہے کہ اومیکرون کا خطرہ کم کرنے کے لیے سفری پابندیاں اب مؤثر نہیں۔ ملک میں کورونا سے مزید 4 افراد انتقال کر گئے، 370 نئے کیسز رپورٹ۔ مثبت کیسز کی شرح 0.82% ہو گئی۔ اگر یہ انٹرٹینمنٹ تھا تو اس کو آپ کو فری آف کاسٹ رکھنا چاہیے تھا تاکہ لوگ آتے اس کو انجوائے کرتے۔ کووڈ کی وجہ سے ہمارے لوگ جو ہے ڈرے ہوئے ہیں گھروں سے نکلنے سے۔ اس وقت پہ میچ رکھنا جس وقت پہ جاب ہوتی ہیں اس سے لوگ نہیں آئیں گے۔ اس طرح کے جو میچز ہیں وہ فری ہونے چاہیے بیکاز اے ٹیم بھی نہیں ہے، بی ٹیم ہے۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان T20 سیریز میں شائقین کیوں نہیں آئے؟ کرکٹ شائقین میں سے کسی کا میچ کے وقت پر اعتراض تو کسی نے ٹکٹ مفت میں دینے کا مشورہ دیا۔ کراچی میں پاک ویسٹ انڈیز میچز میں شائقین کے نہ آنے پر سابق کپتان وسیم اکرم اور شاہد آفریدی نے اظہار افسوس کیا۔ ہیڈ کوچ ثقلین مشتاق اور کپتان بابر اعظم کے درمیان پریکٹس میں دلچسپ مقابلہ۔ بابر اعظم نے ثقلین مشتاق کا 1 اوور میں 12 رنز کا چیلنج قبول کر لیا اور ثقلین مشتاق کی تیسری گیند پر ہی آؤٹ ہو گئے۔ پاک ویسٹ انڈیز کا تیسرا اور آخری T20 میچ کل کراچی میں کھیلا جائے گا۔ سیریز میں پاکستان کو 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے۔ آرٹس کونسل کراچی میں بچوں کے لیے پاکستان لرننگ فیسٹیول، کسی نے پینٹنگ بنانا سیکھی تو کسی نے کھیلوں اور کہانیاں سننے میں دلچسپی لی۔ سیکھو سکھاؤ پاکستان کے عنوان سے فیسٹیول 3 روز جاری رہے گا۔ کل کا دن اساتذہ کے لیے مختص ہوگا۔ خوشی کا
में हाथ थामे कटरीना कैफ और उनके शौहर विकी कौशल एक साथ पहली बार मीडिया के सामने आ गए। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कटरीना और विकी कौशल हनीमून के बाद वापस मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे। बॉलीवुड जोड़ी की शादी 9 दिसंबर को राजस्थान में हुई थी। और क्रिकेटर शोएब मलिक की अहलिया भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के रूसी मलबूसात में मॉडलिंग, सानिया मिर्जा के गुलाबी लहंगे में रक्स की वीडियो भी मकबूल हो गई।